اکبر معزز مقتدر علماء جلیل اکرام، معلوم ہے کہ سنت قادریہ چشتیہ لشکر مدینہ کے صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، معاونین، معزز عزیز طلبہ اکرام اور ان کے گھروں سے تشریف لائے ہوئے ان کے سرپرست والدین، احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آج کی یہ بس جو دستار بندی کی مناسبت سے دارالعلوم اہل سنت قادریہ چشتیہ لشکر محلہ شیموگا کی طلباء نے منعقد کی ہے۔ علماء کو بلایا، سب کو جمع کیا، انہیں عزیز طلباء کی دعوت کا لبیک کہتے ہوئے ہم بھی حاضر آئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم فارغ ہونے والے ان تمام طلباء، جتنے بھی طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنے، اللہ پاک سب کو عالم بعمل بنائے، سب کو دین و سنت کا سچا خادم بنائے، اور اللہ پاک ان کے والدین کو، سرپرستوں کو، جملہ اہل خانہ کو ان کی وجہ سے دنیا میں آخرت میں بے شمار برکت بنائے۔ بہت کوئی لمبی چوڑی گفتگو کا تو موقع نہیں ہے، مجھے حکم ہوا ہے تو چند جملے عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا۔ آئیے چند باتیں میں آپ کے گفتگار کروں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم مالک الکونین سلطان دارین، ہم سب کے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے میں دارالعلوم اہل سنت قادریہ چشتیہ کے جملہ ذمہ داران، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، جملہ اراکین کو دل کے خواجہ جلالوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے زیر اہتمام، زیر انتظام یہ ادارہ کامیابیوں کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور الحمدللہ اس ادارے سے چند علماء، قراء اور حفاظ الحمدللہ فارغ ہو رہے ہیں، جو ادارے کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ مبارکبادی کے مستحق ہمارے صدر صاحب جناب انور صاحب، ہمارے علی جناب جے پی انصر صاحب، ہمارے اشفاق صاحب، اور جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں، کے نام بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، سب کی جو کاوشیں ہیں، خدمتیں ہیں، اللہ پاک سب کو قبول فرمائے۔ اور بالخصوص تعلم سے جملہ اسٹاف، خصوصاً ہمارے علی جناب عزیز مکرم، برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد تحسین رضا صاحب قبلہ ثقافی، تو بڑی محنتوں کے ساتھ الحمدللہ ادارے کے باغدور سنبھالے ہوئے ہیں، اور اس تعلیمی سفر کو بہتر انداز میں لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ان کے شانہ بشانہ ہماری دیگر علماء، حضرت مفتی نواز صاحب قبلہ، مولانا شاکر صاحب قبلہ، ہمارے قاری صادق صاحب قبلہ، ہمارے ماسٹر صاحب، ہمارے احمد اللہ صاحب، جن کافی ہو گئے تھے، نام تھوڑا سا ذرا کمزور ہو گیا، ورنہ صبح شام کافی رہتے تھے۔ ماسٹر احمد اللہ صاحب بڑے محنتی ہیں، اور دیگر ہمارے علماء، تو ان تمام لوگوں کی ماشاءاللہ محنت ہے، اللہ پاک ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ بہت سارے علماء یہاں تشریف فرمائے، تعلیم جامعہ رضویہ علی ایمان شموگا کے پرنسپل ہمارے مفتی محمد علی ثقافی صاحب، وہاں کے استاد قرآن
حضرت ہمارے شمس اللہ صاحب اور سنی مسجد رضا کے خطیب امام مفتی افضل حسین مرکزی صاحب، ہمارے چکر کے خطیب امام حضرت مولانا زین العابدین صاحب اور دیگر علماء اہل سنت اور کچھ ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ الحمدللہ یہ سارے علماء کو اور پورے شہر کو ایک بہتر انداز میں آپ ساتھ میں لے کے اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں۔ اسی آپ کی ایک وسیع ذہن کی برکت ہے کہ کامیابی مل رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ملے گی۔ ماشاءاللہ کل جلسہ بھی ہونا ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ نے چاہا تو جلسے کی کارروائی بھی ہوگی، دستار بندی کا پروگریس منظر وہ بھی ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ آپ دارالعلوم اہل سنت قادریہ چشتیہ میں ایک لمبا سفر طے کر کے، کیونکہ زیادہ تر بچے باہر کے ہیں، ایک لمبا سفر کر کے آپ یہاں آئے ہیں اور آنے کا مقصد دنیا کی طلب نہیں ہے، آنے کا مقصد دنیا کا کوئی منصب حاصل کرنا نہیں ہے، آنے کا مقصد کوئی دنیا کے خزانے اکٹھا کرنا نہیں ہے، آنے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ اس سفر کے ذریعے سے مصطفیٰ کے دین کا علم حاصل کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا استقبال ہو رہا ہے، آپ کی خدمت ہو رہی ہے، ورنہ دنیا میں کون کسے پوچھتا ہے، لیکن آپ مہمان رسول ہیں، اس لیے الحمدللہ مسلمان آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، اور جو عزت کرتے ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ آپ کی عزت کرنے، آپ سے محبت کرنے کا حکم بھی رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ تو آپ بھی خوش نصیب ہیں، یہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں، اور ہم جتنے اس کاروان کا حصہ الحمدللہ سب خوش نصیب ہیں۔ اس دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی دولت کون سی ہو سکتی ہے؟ آئیے اسی مصطفیٰ کریم سے پوچھیں جو سارے غیب جاننے والے، تمام علوم کا سرچشمہ، تمام علوم کا خزانہ، اولین و آخرین کے علوم جس سینے کے اندر جمع فرما دیے گئے اور اس سے بھی درجوں زیادہ علم دیا گیا، اتنا علم دیا گیا کہ ایسا علم نہ کبھی کسی کو ملا نہ کبھی کسی کو مل سکتا ہے۔ اسی مصطفیٰ کریم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں دنیا کی سب سے عظیم دولت کیا ہے، سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام کی تعلیم یہی ہے، تو آپ کے فرامین بتاتے ہیں کہ اس دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو علم دین مصطفیٰ ہے۔ علم دین مصطفیٰ، وہ کتاب قرآن عظیم جو مصطفیٰ ہم تک لے کے آئے، ہم تک پہنچایا، اللہ کا پاکیزہ کلام اعلان کرتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو ایمان والے بندے ہیں ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے، بے ایمانوں کے درجے بلند، کفار کے نہیں، مشرکین کے نہیں، جو بے ایمان ہیں ان کے درجے بلند ایمان والوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا۔ ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے جس چیز کا تذکرہ فرمایا وہ کوئی اور چیز نہیں، وہ علم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، ایمان والوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور ایمان کے بعد جو علم حاصل کر لیں اللہ ان کے بہت سارے درجے بلند فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے جو اس کے دین کا علم حاصل کرے اسے دنیا اور آخرت کی بلندی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں کہا تو علم گیا، لیکن یہاں مراد علم سے کون سا علم ہے؟ علم دین مصطفیٰ۔ یوں تو اسلام کسی بھی علم کی مخالفت نہیں کرتا، ہر وہ علم جو شریعت کے خلاف نہ ہو، جو اسلام کے خلاف نہ ہو، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت کے خلاف بات نہ کرے، دین کے مزاج کے خلاف بات نہ کرے، ہر جائز علم حاصل کرنا اس کی اجازت اسلام میں۔ آپ انگلش سیکھیں، آپ میتھ سیکھیں، آپ کمپیوٹر سیکھیں، آپ ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کریں، کچھ بھی سیکھیں، لیکن علم دین مصطفیٰ یہ خزانہ ہے جس کا حاصل کرنا رسول اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ تو جس چیز کو سیکھنا فرض قرار دیا، اس کا مطلب رسول اللہ کی نظر میں اور ان کے دین میں اسی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک آقا فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو ایک عظیم فریضے کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس سفر کے لیے آئے تھے، بہت بڑی کامیابی کا سفر ہے۔ اگر حدیثوں میں جائیں تو بے شمار احادیث ہیں جو علم دین کی طلب کے سفر کی عظمتیں، رفعتیں اور برکتیں بیان کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن
اس راہ پہ چلے جس راہ پہ چلنے میں نیت اس کی علم دین کا حاصل کرنا، تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ تو آپ جس راہ پہ چل رہے ہیں یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ جنت کی طرف جاتا ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ۔ آپ بھی جنت کے راہی ہیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری اسلام نے لگائی ہے، شریعت نے لگائی ہے۔ آپ نے اگر وہ راستہ پہچان لیا، سمجھ لیا، اس راستے کے راہی بن گئے، اب شریعت نے، اسلام نے آپ کے اوپر ذمہ داری رکھی، اب آپ دوسروں کا راستہ بتائیں گے، آپ دوسروں کی رہنمائی کریں گے۔ آپ ہی اگر راستہ بھٹک گئے تو پھر قومیں بھٹک جائیں گی، معاشرہ بگڑ جائے گا۔ ہم کو بننا ہے نشان راہی منزل۔ دوستو، میرے عزیز طلبا، بطور نصیحت آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل۔ دوستو، ہم اگر بہکے ہزاروں کارواں کھو جائیں گے۔ آپ کی ہماری بہت بڑی ذمہ داری، اللہ جسے درجہ بلند دیتا ہے تو اس کی ریسپانسبلٹی، ذمہ داری اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے دنیا میں رہ کے اس علم کو نہیں سنبھالا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کے تقاضے کے مطابق ہم نے دنیا میں دین کا کام نہیں کیا، تو یاد رکھو اللہ کی کائنات ہم سے باز پرس بھی کرے گا، اس کا حساب بھی لے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا خوف رکھنا ہے، ہمیشہ دل میں پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کا چراغ سینوں میں جلائے رکھنا ہے، اور اسی مصطفیٰ کا جو مشن ہے اسی مشن کو آگے بڑھاتے رہنا ہے، جس کی خدمت اپنے زمانے میں صحابہ نے کی، اہل بیت اطہار نے کی، ائمہ مجتہدین نے کی، محدثین نے کی، مفسرین نے کی، فقہاء نے کی، بڑے بڑے اکابر اولیاء اس دین کے خادم بن کے رہے، اور اس دین کی خدمت نے انہیں اتنا بڑا بلند و مقام دیا کہ آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے۔ چاہے ابو بکر صدیق اکبر ہوں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ہوں، عثمان ذو النورین ہوں، مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہوں، رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے دین کی خدمت کی تو اس خدمت نے انہیں زمانے کا امام بنایا۔ اس کے بعد صحابہ کی بڑی جماعت ہے، اہل بیت کی بڑی جماعت ہے، خصوصاً حضرات حسنین کریمین دین کے سچے خادم رہے، زمانے کے امام رہے۔ تو انہی بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ دین کی خدمت کا ذہن رکھنا ہے۔ ہم خادم قوم ہیں، خادم ملت ہیں، اور جو خادم بن کے رہتا ہے وہی زمانے میں مخدوم بنا کرتا ہے۔ خادم القوم سیدہم، جو قوم کا خادم ہوتا ہے وہی قوم کا سردار بنتا ہے۔ آج بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ خدمت کچھ نہ کریں اور ہمیں مقام بڑے بڑے مل جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خدمت کرنے والے کو مقام ملتا ہے، جو قوم کی خدمت کرتا ہے وہ اسی کو قوم مانتی ہے، اسی کو قوم تسلیم کرتی ہے، اسی کے پیچھے قوم چلتی ہے۔ تو ہمیں بھی اگر کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ قوم کا کام کرنا ہوگا، ملت کی خدمت کرنی ہوگی۔ آپ خادم بنیں گے، اللہ آپ کو مخدوم بنا دے گا۔ تو میں یہی دعا کروں اللہ پاک آپ کو خوب علم دین سے مالا مال کرے، اور اس علم دین کی برکتیں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں عطا کرے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا جو علم کا ایک سمندر، اور مصطفیٰ کریم نے زبان مبارک سے فرمایا میں شہر علم ہوں اور میرا علی شہر علم کا دروازہ ہے۔ علی کیا ہے؟ شہر علم کا دروازہ، باب مدینۃ العلم، شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ علی۔ صدیق اکبر بھی ایک دروازہ، عمر فاروق بھی ایک دروازہ، عثمان غنی بھی ایک دروازہ۔ اس حدیث کی تشریح جب کی جاتی ہے تو دوسرے لوگ جو ہیں اہل سنت کے علاوہ وہ الگ الگ انداز میں تشریحات کرتے ہیں، وہ ساری علم کی بات مولا علی تک سمیٹ دیتے ہیں، ابو بکر صدیق کا نام نکال دیتے ہیں، عثمان غنی کا نکال دیتے ہیں، عمر فاروق کا نکال دیتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم ہی اہل جنت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے ہمیں یہ جام پلایا ہے اور بتایا ہے کہ ہم ایک یار کی بات نہیں کرتے، ہم 4 یار کی بات کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں جنا بلی گی محبان 4 یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ 4 بات لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے